Subscribe my channel 8 The Red Hadith 92. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم صحیح معنوں میں مومن نہ بن جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2688۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2689۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، ابھی تو ایک بار اجازت طلب کی ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر انہوں نے کہا، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، ابھی تو 2 ہی بار اجازت طلب کی ہے۔ تھوڑی دیر مزید خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہا، السلام علیکم، کیا مجھے اندر داخل ہونے کی اجازت ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں کہا، 3 بار اجازت طلب کر چکے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ واپس ہو لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دربان سے کہا، ابو موسیٰ نے کیا کیا؟ اس نے کہا، لوٹ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ۔ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، سنت پر؟ قسم اللہ کی، تمہیں اس کے سنت ہونے پر دلیل و ثبوت پیش کرنا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کروں گا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، پھر وہ ہمارے پاس آئے۔ اس وقت ہم انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، اے انصار کی جماعت، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دوسرے لوگوں سے زیادہ جاننے والے نہیں ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، اجازت طلبی 3 بار ہے، اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو گھر میں جاؤ، اور اگر اجازت نہ دی جائے تو لوٹ جاؤ؟ یہ سن کر لوگ ان سے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، میں نے اپنا سر ابو موسیٰ اشعری کی طرف اونچا کر کے کہا، اس سلسلے میں جو بھی سزا آپ کو ملے گی میں اس میں حصے دار ہوں گا۔ راوی کہتے ہیں، پھر وہ یعنی ابو سعید عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کو اس حدیث کی خبر دی۔ عمر نے کہا، مجھے اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2690۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام عرض کیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک یعنی تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2692، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2693، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول، جب دو آدمی آپس میں ملیں تو سلام کرنے میں پہل کون کرے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ پہل کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2694، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرے، نہ یہود کی مشابہت کرو نہ نصارہ کی۔ یہودیوں کا سلام انگلیوں کا اشارہ ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کا اشارہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2695، یہ حدیث حسن ہے۔ سیار کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ ثابت نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا۔ پھر انس نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2696، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں گزرے، وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، چنانچہ آپ نے انہیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2697، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تمہاری ان کے کسی فرد سے راستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2700، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا السلام علیکا، یعنی تم پر موت و ہلاکت آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا علیکم۔ عائشہ نے اس پر 2 لفظ بڑھا کر کہا بل علیکم السلام و لعنت، بلکہ تم پر ہلاکت اور لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالی ہر معاملے میں رفق، نرم روی اور ملائمیت کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کیا آپ نے سنا نہیں؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا تبھی تو میں نے علیکم کہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2701، یہ حدیث صحیح ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود دونوں تھے تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2702، یہ حدیث صحیح ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو، یعنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ اور ابن مسنہ نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے، چھوٹا اپنے بڑے کو سلام کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2703، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2704، یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا کھڑے ہوئے شخص کو اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2705، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، پھر اگر اس کا دل بیٹھنے کو چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب اٹھ کر جانے لگے تو سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2706، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملنے سے پہلے ہی جس نے دروازے کا پردہ کھسکا کر کسی کے گھر کے اندر جھانکا اور گھر والے کی بیوی کی پردہ دری کی تو اس نے ایک ایسا کام کیا جس کا کرنا اس کے لیے حلال نہ تھا۔ جس وقت اس نے اپنی نگاہ اندر ڈالی تھی، کاش اس وقت اس کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا جو اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیتا تو میں اس پر اسے خون بہا نہ دیتا۔ اور اگر کوئی شخص ایسے دروازے کے سامنے سے گزرا جس پر کوئی پردہ پڑا ہوا نہیں ہے اور دروازہ بند بھی نہیں ہے، پھر اس کی نظر اٹھ گئی تو اس کی کچھ خطا نہیں، غلطی و کوتاہی تو گھر والے کی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2707، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اسی دوران ایک شخص نے آپ کے گھر میں جھانکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کا پھل لے کر لپکے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیں، لیکن وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2708، یہ حدیث صحیح ہے۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ایک سوراخ سے جھانکا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں اسے تیری آنکھ میں کوچ دیتا۔ تجھے پتہ نہیں، اجازت مانگنے کا حکم تو دیکھنے کے سبب ہی سے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2709، یہ حدیث صحیح ہے۔ کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ صفوان بن امیہ نے انہیں دودھ، پیوسی اور ککڑی کے ٹکڑے دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور آپ اس وقت مکے کے اونچائی والے حصے میں تھے۔ میں آپ کے پاس اجازت لیے اور سلام کیے بغیر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپس باہر جاؤ، پھر کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب صفوان اسلام لا چکے تھے۔ عمر بن عبداللہ کہتے ہیں، یہ حدیث
امیہ بن صفوان نے مجھ سے بیان کی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں نے کلدہ سے سنی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2710، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے والد کے ذمے تھا کچھ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت مانگی، تو آپ نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیا ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 2711، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سفر سے رات میں بیویوں کے پاس لوٹ کر آنے سے روکا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2712، یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے یہود کی کچھ تحریر سیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا قسم اللہ کی میں یہود کی تحریر پر اعتماد و اطمینان نہیں کرتا، چنانچہ ابھی آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے آپ کے لیے اسے سیکھ لیا۔ کہتے ہیں پھر جب میں نے سیکھ لیا اور آپ کو یہودیوں کے پاس کچھ لکھ کر بھیجنا ہوا تو میں نے لکھ کر ان کے پاس بھیج دیا، اور جب یہودیوں نے کوئی چیز لکھ کر آپ کے پاس بھیجی تو میں نے ان کی کتاب یعنی تحریر پڑھ کر آپ کو سنا دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2715، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کسریٰ و قیصر، نجاشی اور سارے سرکش و متکبر بادشاہوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھ کر بھیجے۔ اس نجاشی سے وہ نجاشی بادشاہ حبش اصحمہ مراد نہیں ہے کہ جن کے انتقال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2716، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ وہ قریش کے کچھ تاجروں کے ساتھ شام میں تھے کہ شہنشاہ شام ہرقل نے انہیں بلا بھیجا تو وہ سب اس کے پاس آئے۔ پھر سفیان نے آگے بات بڑھائی، کہا پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا۔ پھر خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ خط محمد کی جانب سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ہرقل کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو روم کے شہنشاہ ہیں۔ سلامتی ہے اس شخص کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2717، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عجمی بادشاہوں کو خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ عجمی بغیر مہر لگا ہوا خط قبول نہیں کرتے، چنانچہ آپ نے مہر کے لیے ایک انگوٹھی بنوائی، تو میں آپ کی ہتھیلی میں اس کی چمک کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2718، یہ حدیث صحیح ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو دوست مدینہ آئے۔ فقر و فاقہ اور جہد و مشقت کی بنا پر ہماری سماعت متاثر ہو گئی تھی اور ہماری آنکھیں دھس گئی تھیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگے، لیکن ہمیں کسی نے قبول نہ کیا۔
پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ ہمیں گھر لے آئے۔ اس وقت آپ کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ آپ نے فرمایا ان کا دودھ ہم سب کے لیے دو ہو، تو ہم دوہتے اور ہر شخص اپنا حصہ پیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تشریف لاتے اور اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ سونے والا جاگ نہ اٹھے اور جاگنے والا سن بھی لے۔ پھر آپ مسجد آتے، نماز تہجد پڑھتے، پھر جا کر اپنے حصے کا دودھ پیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2719۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سلام کیا جب آپ پیشاب کر رہے تھے، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2720۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا مگر آپ تک پہنچ نہ سکا۔ میں بیٹھا رہا، پھر کچھ لوگ سامنے آئے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ میں آپ سے واقف نہ تھا۔ آپ ان لوگوں میں صلح صفائی کرا رہے تھے۔ جب آپ اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، جب میں نے لوگوں کو ایسا کہتے دیکھا تو میں نے کہا، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول۔ اور ایسا میں نے 3 بار کہا۔ آپ نے فرمایا، علیک السلام میت کا سلام ہے۔ آپ نے بھی ایسا 3 بار کہا۔ پھر آپ میری طرف پوری طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آپ نے میرے سلام کا جواب اس طرح لوٹایا، فرمایا، وعلیک ورحمۃ اللہ وعلیک ورحمۃ اللہ وعلیک ورحمۃ اللہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2721۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر آپ سے عرض کیا، علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا، علیک السلام مت کہو بلکہ السلام علیکہ کہو، اور آگے پورا لمبا قصہ بیان کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2722۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی بات کہتے تو اسے 3 بار دہراتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2723۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو واقد حارث بن عوف لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ لوگ بھی بیٹھے تھے۔ اسی دوران اچانک 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ آئے اور ایک واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر رکے تو انہوں نے سلام کیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے مجلس میں کچھ جگہ دیکھی تو وہ اسی میں گھس کر بیٹھ گیا، اور دوسرا شخص ان لوگوں کے یعنی صحابہ کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، اور تیسرا تو پیٹھ موڑے چلا ہی گیا تھا۔ پھر جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں اشخاص کے متعلق نہ بتاؤں؟ سنو، ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ حاصل کی تو اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے نے شرم کی تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور رہا تیسرا شخص تو اس نے اعراض کیا، چنانچہ اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔
جامع ترمذی حدیث نمبر 2724، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو جس کو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2725، یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، یوں تو راستے میں بیٹھنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر تم بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو سلام کا جواب دیا کرو، مظلوم کی مدد کیا کرو اور بھولے بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیا کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2726، یہ حدیث صحیح ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام و مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2727، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ہمارا آدمی اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے تو کیا وہ اس کے سامنے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ اس سے چمٹ جائے اور اس کا بوسہ لے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، پھر تو وہ اس کا ہاتھ پکڑے اور مصافحہ کرے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، بس اتنا کافی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2728، یہ حدیث حسن ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مصافحے کا رواج تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2729، یہ حدیث صحیح ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ فتح مکہ والے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ اس وقت غسل فرما رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک کپڑے سے آپ کو آڑ کیے ہوئے تھیں۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا، کون ہیں یہ؟ میں نے کہا، میں ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی کا آنا مبارک ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2734، یہ حدیث صحیح ہے۔ Subscribe my channel 8 The Red Hadith 90.